تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا؟ بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے، بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم۔ ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے، علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ بھائی رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنی۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے، بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو، رضی اللہ عنک، تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا، ہم نے نہیں رضی اللہ عنہ۔ اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے، چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو چھوٹے دل ہو گئے، ظرف ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے، آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بنا دیتا۔ ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچایا۔ اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا، یہ ان کا مثبت پہلو ہے۔ انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا، یہ منفی پہلو ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد، کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں، طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو مر گئی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو دعا ہے۔ کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے۔ بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تھا اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں۔ یہ علیہ السلام جو ہم بولتے ہیں، فیمیل ہوگا تو اس کے لیے علیہ السلام بولا جائے گا، اور میل کے لیے علیہ السلام بولا جائے گا۔ تو یہ ہمارے محدثین نے خصوصاً اہل بیت کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تو پھر بعد میں سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہو گئے، ادروائز اہل سنت کے ائمہ نے ان الفاظ کو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں خصوصاً جو اہل بیت ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے، صحیح بخاری 6318۔ لیکن پاکستانی مولوی بڑھ گئے دیش۔ یہ میں آپ کو عربی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مکتبۃ الشاملہ کھول لیں یا انٹرنیشنلی سب سے بڑی اہل سنت کی
اور اس میں بھی اہل حدیث کی ویب سائٹ ہے sunnah.com، جس میں انگلش میں بھی احادیث کی تمام کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ پہ رکھی ہوئی ہیں اور اردو میں بھی. اس میں بھی اردو میں اور انگلش میں پھر مولوی گھس گیا ہے، اس کی اگر آپ عربی ورڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں یہ علیہ السلام مل جائے گا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں ملتا نہیں ہے. تو انہوں کی بڑا مولوی ڈس گیا، تو سب تو بڑی مصیبت جڑی مسلط ہوئی ہے اس امت اتے تعریف کرنے والی علماء یہود کا کردار ہے ان لوگوں کا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. 3748 صحیح بخاری. اور یہ صرف امام بخاری نہیں، السنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث جو ہے، 4646 نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ امام ابو داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے. جامعہ ترمذی میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے امام ترمذی نے، اور ان کے جب نام آئے ہیں ان کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے. پھر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، تمام عبادت گزار بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو نیک بندوں میں اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ وہی تو ہیں نیک بندے ڈیفینیٹلی، جن کی حمایت میں پیچھے قرآن کھڑا ہے الحمدللہ. تو یہ جو تفریق ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی تفریق ہے. اہل سنت کے محدثین کے ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی. ایون جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو امام مسلم کے جو شاگرد ہیں مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری، ان کے شاگرد جب اپنے استاد سے صحیح مسلم نقل کرتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ قال مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. تو دعائیہ کلمات ہیں، تو قرآن میں تو سب کے لیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی جو اپنے رب سے ڈرے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. یہ تو تمام کے لیے. تو یہ بعد میں جب چونکہ فرقہ واریت آتی ہے پھر اس طرح کے ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ علیہ السلام والا کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ استعمال کیا ہے اور میں اسی لیے جان بوجھ کر علیہ السلام والے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جو بت پرستی ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر آ چکی ہے اور فرقہ واریت کی لعنت پڑ چکی ہے، اس کا صفایا ہونا شروع ہو اور لوگوں کو صحیح حق بات پتہ چلے کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے. جو حق بات ثابت ہوگی اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. پھر آپ جب مردوں کے پر جاتے ہیں سلام ہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے اہل ایمان جو ان قبروں میں ہو اور مسلمانوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو علیہ السلام تم پر سلامتی ہو. ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں. پھر قبر رسول پر جا کر صحابہ کرام رضوان کیا عرض کرتے تھے؟ 4 کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ، الموطا امام مالک کے اندر، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، یا ابا بکر نہیں، السلام علیکہ یا ابا بکر. تو میں ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتا؟ پھر آ کر اپنے باپ کی قبر پر السلام علیکہ یا ابتا یا السلام علیکہ یا عمر، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں. تو یہ علیہ السلام والا مسئلہ بھی میں ساتھ ساتھ کلیئر، کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں سیدہ عائشہ کے لیے، تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ یہ کوئی نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے. نیا فرقہ نہیں ہے، آپ کے مولویوں نے جو گرد و غبار کے ذریعے اور اپنی جو انجیکشن لگا کر فرقہ واریت کے دین کو پولوٹڈ کر دیا تھا، الحمدللہ وہ تمام غبار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے اٹھاتا ہے، ان کے ذریعے ان چیزوں کو دور کرتا ہے الحمدللہ.